بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کی حکومت نے ججز یعنی کہ عدلیہ کے ساتھ بہت بڑا پنگا لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جنگ جو ہے اس ٹائم حکومت نے رانا ثناء اللہ کے ذریعے کھلے عام جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ججز کے ساتھ اب کھلے عام جنگ ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ معاملہ اس ٹائم بڑا حساس ہے، معاملہ اس ٹائم بڑا سینسٹیو ہے، جس کی وجہ سے عدلیہ جو اس ٹائم سیٹنگ حکومت ہے، جو شہباز شریف کی حکومت ہے، عدلیہ یعنی کہ ٹاپ لیول کی جوڈیشری، سپریم کورٹ کے ججز اور حکومت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک آڈیو لیک ہوتی ہے چودھری پرویز الہی اور ایک جج جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے اندر ہے، جس کا نام ہے جسٹس مظاہر علی نقوی، اس کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اور وہ کہاں سے لیک کی جاتی ہے یہ اب آپ سب جانتے ہیں۔ کہاں سے لیک ہوتی ہے آڈیو اور کون اس کو لیک کرتا ہے، کہاں یہ ریکارڈنگ۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ کہاں ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کون کر رہا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلے تو ان کو ٹانگنا چاہیے جو لوگ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کی گفتگو کی، لوگوں کی پرسنل۔ اسی بارے میں تو عمران خان کہتا ہے، عمران خان یہی تو بات کرتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے، کس طریقے سے وہ پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر کی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اس کی بیوی کی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ نہ صرف آڈیو ریکارڈ کرتا ہے بلکہ اس کے بعد وقت آنے پہ، جب اپنا فائدہ ہو، جب اپنا انٹرسٹ ہو، جب دوسرے کو ملائن کرنا ہو، دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہو، تو اس وقت کی آڈیوز نکال دی جاتی ہیں۔ عمران خان کی کوئی ایک آڈیو تو نہیں نکالی گئی، عمران خان کی کئی آڈیوز نکالی گئی۔ اب چودھری پرویز الہی کی آڈیو نکالی گئی، یہ چودھری پرویز الہی کی آڈیو جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف اس کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ نکالی گئی۔ اب یہ ڈائریکٹ ایک اٹیک ہے اس ٹائم جو جوڈیشری ہے۔ دیکھیں، یہ انہوں نے آڈیو کیوں نکالی، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آڈیو اس وجہ سے نکالی گئی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کے سامنے اس ٹائم بڑے اہم ترین کیسز ہیں، اور وہ کیسز کون سے ہیں؟ ایک تو الیکشن سے متعلق ہیں، نیب لاس کے متعلق ہیں، اور یہ بڑے اہم ترین۔ اسی طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن، دونوں بڑے دبنگ قسم کے جج ہیں اور بڑے زبردست فیصلے دیتے ہیں، بڑے شاندار انہوں نے فیصلے دیے ہیں۔ الیکشن کا جب معاملہ ہوا، الیکشن پاکستان کے اندر کروانے کا، تو دونوں ججز نے، اور جسٹس مظاہر نے بھی، جسٹس اعجاز نے بھی، دونوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس کی بالادستی ہونی چاہیے، اور 90 دن کے اندر الیکشن اس حکومت کو کروانی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے؟ اس کے اوپر ڈنڈا دیا انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی، اور حکومت کو بھی، اور اداروں کو بھی، کہ آپ یہ الیکشن اناؤنس کریں۔ ٹھیک اس کے 24 گھنٹے بعد یہ آڈیو لیک کی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے جو ڈنڈا آیا اس کا جواب دینے کے لیے۔ اب رانا ثناء اللہ نے کیا اعلان کیا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو رانا ثناء اللہ کی اب پوری بات سنیں۔ رانا ثناء اللہ نہ صرف ٹویٹ کے ذریعے بلکہ پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات باقاعدہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اعلان کر کے کہ ہم یہ، پہلے تو ٹویٹ آپ دیکھیں جو رانا ثناء اللہ نے کی ہے ان ججز سے متعلق، کتنا زیادہ بغض، تعصب بھرا ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے اندر۔ یا دیکھیں، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، پہلے آپ ان کی ہسٹری کو سمجھیں۔ یہ نون لیگ کی ہسٹری رہی ہے، یہ ہمیشہ سے اپنے ججز، اپنے امپائر، اپنے لوگ، اپنی پولیس، اسی وجہ سے تو یہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان جو بات کرتا ہے کہ آرمی ان سے کنٹرول نہیں ہوتی، واحد ادارہ، باقی سارے ادارے یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کے اندر اپنی مرضی سے بندے لگاتے ہیں، وہاں پر سفارش، وہاں پر نیپوٹزم، وہاں پر رشوت، اس طرح کا بازار گرم کرتے ہیں اور ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر ادارے کو تو انہوں نے تباہ کیا، اور یہ نون لیگ کی ہسٹری ہے کہ ججز سے متعلق ان کی ریکارڈنگ کرنا، ان کو آرڈرز دینا، ان کو حکم دینا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، آپ اس طرح سے یہ فیصلہ کریں، اس طرح سے آپ نے اس کا یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اب ریکارڈنگ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جو سابق ججز سے متعلق شہباز شریف کی آڈیو ہے۔ یہی وہ کام کرتے ہیں۔ آج جب ان سے جج نہیں پکڑے جا رہے، خریدے نہیں جا رہے، یہ ان کو خرید نہیں پا رہے، تو کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس طرح کے آڈیوز ان کے خلاف نکالتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے
کہ دو ججز جسٹس مظاہر اور جسٹس اعجاز الاحسن دو ایسے جج ہیں جو کہ تعصب دکھاتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف، اور ہمارے جو کیسز لگے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق کیسز کے اندر بھی جسٹس اعجاز الاحسن نگران جج تھے اور انہوں نے اس طرح کے فیصلے دیے جس کی وجہ سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا۔ یہ بہت بڑا الزام لگایا رانا ثناء اللہ نے۔ دوسرا، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس مظاہر اور جسٹس اعجاز الاحسن دونوں کے اندر تعصب ہے اور دونوں کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے جہاں جہاں بھی نون لیگ کا کیس ہے، نون لیگ کے کیس سے متعلق۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کیونکہ یہ انصاف اور آئین اور قانون کا تقاضا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں اپنے یہ جو اپنے آپ کو خود وڈرا کر لیں، اپنے آپ کو خود پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو پھر ہم ایکشن لیں گے، کارروائی کریں گے۔ اب یہ کارروائی کرنے کیا جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایکشن ہونا ہے، اس کے بعد پھر ان کی درگت بننی ہے۔ یہ شہباز شریف کی اور رانا ثناء اللہ کی دونوں اب قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں۔ یہ جتنا یہاں پر باتیں بنا رہے ہیں، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کے گلے پڑنے والا، یہ ان کے گلے فٹ ہوگا۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اصل میں حکومت اس ٹائم کرنے جا رہی ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین انفارمیشن، اندر کی انفارمیشن، اندر کی اہم ترین سورسز سے یہ خبر ملی ہے کہ اس ٹائم یہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں کے خلاف، اور ان دونوں کو فارغ کرنا ہے، ان دونوں کو اڑانا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی اور جسٹس مظاہر کو بھی۔ لیکن وہاں سے جو رسپانس آنا ہے وہ بڑا تگڑا اور بڑا ہی زبردست اور جاندار آنا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی گرفتاری ہونی ہے، شہباز شریف کی بھی اور رانا ثناء اللہ کی، کیونکہ یہ اب دونوں بچ نہیں سکتے۔ جس طریقے سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں ججز کے اوپر، یہ جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر بھی اور جسٹس، دیکھیں یہ سٹنگ جج ہیں، انہوں نے نون لیگ والوں کی کرتوتیں آپ دیکھیں، انہوں نے تو سٹنگ جو جرنلز ہیں وہ نہیں چھوڑے۔ جنرل فیض کے اوپر یہ لوگ گالیاں دیتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، اسی طرح سے جنرل باجوہ کے اوپر یہ لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی ISI کے اوپر۔ آج یہ سٹنگ ججز کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، تو آج یہ باری آنی ہے۔ دیکھیں یہ مریم نواز بھی، رانا ثناء اللہ بھی، شہباز شریف بھی اور پوری کی پوری نون لیگ اب اس شکنجے میں آنے والی ہے۔ اب یہ اس سے نکل نہیں سکتی۔ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اب یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم حکومت کے اندر ہیں اور حکومت کو ہم کھینچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی کارستانیاں یا ان کے کارنامے نہیں چلنے والے۔ اب ججز نے لینا ہے ان کے خلاف ایکشن، جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایکشن ہونے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے خلاف ایکشن ہونا ہے۔